إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصیبت. معزز سامعین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، کچھ چیزیں بہت معمولی اور ہلکی سمجھی جاتی ہے، لیکن ان کے نقصانات اور ان کی خرابیاں بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے کچھ برائیاں، کچھ گناہ ہمارے معاشرے میں جنہیں بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ گناہ، وہ برائی اتنی بڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب اس قوم پر آتا ہے، جس کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والی وہ چیز ہوتی ہے. لوگوں، آج معاشرے میں ایسے بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، جو انسان کی نیکیوں سے اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے کبیرہ گناہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں پر دنیا میں بھی عذاب نازل فرماتا ہے. اگر قوم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتی، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. لوگوں، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ
جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اور بہت تیزی سے پورے معاشرے میں پھیلتے چلا جا رہا ہے، بلکہ ہر مسلم گھرانے کے اندر، ہر مسلم گھر کے اندر وہ گناہ موجود ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے اور کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اللہ رب العالمین کو حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا، لوگوں وہ گناہ، گانا بجانا، گانا سننا اور میوزک ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ گانے بجانے کے آلات ہر گھر میں، جہاں سے اللہ کے ذکر کی آواز آنی چاہیے تھی، جہاں سے قرآن سننے کی آواز آنی چاہیے تھی، آج ان مسلم گھرانوں کے اندر شیطان کے کلام بجائے جاتے ہیں، گانے سننے اور گانے بجانے کی آوازیں آتی ہے۔ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ آپ کے سامنے صرف دلیلیں پیش کی جائیں گی، ایک نہیں، کئی حدیثیں اور کئی قرآنی آیات۔ آپ سوچئے کتنا بڑا اور کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے لہو و لعب کا سامان خریدتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے اکثر صحابہ کرام تفسیر بیان فرماتے ہیں، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لوگوں، لہو الحدیث سے مراد بالغنا، اس سے مراد گانا بجانا ہے، موسیقی کے آلات اس سے مراد ہے کہ جس کو بندہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے خریدتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے غافل کر سکے، اللہ کے دین سے گمراہ کر سکے، اور اس کے ذریعے سے وہ دین کو مذاق بناتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا کہ لوگوں، جب لوگوں کے دلوں میں گانے بجانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جب ان کے دل گانوں کے دل دادا ہو جاتے ہیں، میوزک کے دل دادا ہو جاتے ہیں، تو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن کی باتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، واللہ مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے اس سے منہ پھیر لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، قرآن کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، قرآن سننا ان کے دلوں کو بہت گوارا، ان کے دلوں کو اوپر بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، ان کے کانوں کے اندر بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے دلوں میں موسیقی کے تعلق سے، گانے کے تعلق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی آیتوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے کانوں کے اندر دین کی باتیں، قرآن کی آیتیں بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ سنا ہی نہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ نے پہلے بیان فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، دوسری جگہ اللہ نے اس کے بعد ہی اللہ نے بیان فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت، خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ نے تنزیہ بیان فرمایا کہ رسوا کن عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ لوگوں، آج معاشرے میں دیکھیے، آج ہمارا مزدور طبقہ، آج مسلم معاشرے کا ایک بڑا طبقہ راتوں کے اندر ڈیوٹی کرتا ہے، رات بھر لوم چلاتا ہے یا کسی بھی قسم کی مزدوری کرتا ہے، پوری رات وہ اپنے کان کے اندر ایئر فون لگا کر کیا سنتا ہے؟ گانا نہیں تو اور کون سی چیز سنتا ہے؟ آپ سوچئے، فجر کی اذان ہوتی ہے، اسے اس بات کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ آ کر اللہ کی مسجد میں 2 رکعت فجر کی نماز ادا کر سکے۔ آج ایک بڑا مشرن طبقہ، دیکھیے آپ، ہر کوئی جانتا ہے، غور و فکر کیجئے
کہ اس کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے مسجد میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت سجدہ ادا کر سکے، 2 رکعت فجر کی نماز ادا کر سکے۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ۔ جب شیطان کو، جب ابلیس کو جنت سے نکال کر آسمان سے بھگایا گیا تو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے بہکاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ گانا بجانا یہ شیطان کے بہکانے کے آلات ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ کہ تم میرے بندوں میں سے جس کو چاہیں اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں کو بہکانا۔ اور علماء بیان فرماتے کہ بصوتی کا ای بگنائی کا، یعنی اپنی گانوں کے ذریعے سے، لہو و لعب کے ذریعے سے، گانے بجانے کے آلات کے ذریعے سے تم لوگوں کو میرے راستے سے گمراہ کر سکتے ہو۔ یہ شیطان کی بانسری بیان کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کفار مشرکین کے تعلق سے افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون کہ کفار مشرکین کی حالت بیان کی گئی کہ جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، وہ اس سے تعجب کرتے تھے۔ وَتَضْحَكُونَ بہت زیادہ ہنستے تھے، روتے نہیں تھے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن بجاتے وقت تم وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور تم کیا بولتے ہیں، گانے بجانے لگتے ہو۔ صامدون یمن کی زبان میں گانے بجانے کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جانے لگتی تھی، جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جانے لگتی تھی تو لوگ ڈھول تاشے، لوگ گانا بجانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کفار اور مشرکین کی عادت اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ کہ لوگوں عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا تھا، اللہ رب العالمین نے جس چیز پر دردناک عذاب کی وعید سنائی تھی، لوگ اس چیز کو حلال کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو اس کا دوسرا نام دے کر پئیں گے، نشے کی چیزیں کریں گے، نشہ کریں گے لیکن اس کو دوسرا نام دیں گے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ نشہ نہیں ہے، یہ تو شراب نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے دلوں کے اندر، جو تمہارے دل اور دماغ پہ نشہ طاری فرما دے، وہ چیز شراب میں شمار ہوتی ہے۔ تو لوگ شراب کو دوسرے نام سے پئیں گے۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات ان کے سروں پر، ان کے سروں کے پاس گانے بجانے کے آلات بجائے جائیں گے، ناچنے والیاں ان کے سروں کے اوپر ناچیں گی۔ یہ کیسے؟ آج دیکھیے موبائل فون اٹھائیے، آدمی سویا رہتا ہے رات بھر، آدمی سویا رہتے ہیں رات بھر، گانے بجانے کے آلات اس کے ہاتھ میں رہتے ہیں، ناچنے والیاں ان کے موبائل فون پر ناچتے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یعزف علی رؤوسہم ان کے سروں کے پاس گانے بجانے کے آلات بجائے جائیں گے، گانے ناچنے والیاں ان کے سروں کے اوپر ناچیں گی۔ اللہ نے بیان فرمایا یخسف اللہ بہم الارض اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ وَيَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو مسخ کر دیں گا، اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو بندر کا چہرہ بنا دیں گا یا خنزیر سور کا چہرہ بنا دیں گا۔
لوگوں اگر ہم پر ابھی یہ عذاب نہیں آیا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا کیجئے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین سے بعید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین چند سیکنڈ کے اندر لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ، کہ بے شک اللہ نے تم پر شراب کو حرام قرار دیا ہے، جوا کھیلنا حرام قرار دیا ہے، ڈھول بجانا، کسی بھی موقع پر ڈھول اور تاشے بجانا اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون فی آخر الزمان قذف وقذف ومسخ، کہ ان قریب آخری زمانے میں لوگوں کو زمینوں میں دھسا دیا جائے گا، وقذف ومسخ، اور ان کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا، ان کے چہرے کی صورتیں بدل دی جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ کہا کہ اذا ظہرت المعازف، جب گانے بجانے کے آلات معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گے، والقینات، ناچنے والیاں معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گی، واستحلت الخمر، اور جب شراب کو حلال کر لیا جائے گا، جب معاشرے کے اندر یہ برائیاں عام ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین ان کی صورتیں بدل دیں گا، ان کو زمین کے اندر دھسا دیں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، کہ لوگوں دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے لعنت ہے۔ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گا۔ مزمار عند نعمت، کہ خوشی کے وقت تو گانا بجانا، خوشی کے وقت تو ناچنا گانا، ڈھول اور تاشے کا انتظام کرنا، ورنۃ عند المصیبہ، اور مصیبت کے وقت تو چیخنا اور چلانا۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دو آوازیں ایسی ہے جس کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت کا، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دیں گا۔ لوگوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا گانا بجانے کے تعلق سے، تو کہا کہ ایسا کرنا، یہ کام وہی کر سکتا ہے، انما یفعلہ عندنا الفساق، یقیناً ہمارے نزدیک گنہگار آدمی ہی، فاسق اور فاجر آدمی ہی گانا سن سکتا ہے، یعنی وہ شخص جو مسلمان ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ بلکہ اتنا سخت الفاظ استعمال کیا امام ابو حنیفہ نے کہ لوگوں گانوں کے ذریعے سے، گانا سننے کے ذریعے سے لذتیں حاصل کرنا یہ کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو صحیح اچھا سمجھ کر گانا سنتا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ گانوں کے ذریعے سے لذتیں حاصل کرنا حرام ہے۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا گانا بجانا کیسا ہے، گانا سننا کیسا ہے، میوزک کے تعلق سے۔ لوگوں، آج یہ میوزک، یہ گانا بجانا اتنا عام ہو چکا ہے کہ اللہ کا گھر، مسجدیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ دیکھیے، نماز پڑھنے آتے ہیں، فون آتا ہے، گانے کی رنگ ٹونگ بجتی ہے اور دوسری چیزیں میوزک بجتی ہے، اللہ کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہا، ہمارے مقدس مقامات بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ مکہ اور مدینہ میں بھی یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے زیادہ لوگوں کے موبائل فونوں کی آواز آتی ہے۔ آپ سوچئے، یہ اللہ کی لعنت کا سبب بننے کا ذریعہ ہے۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھتا ہے کہ گانے بجانے کا حکم کیا ہے، کیسا ہے؟
تو ایک دم سمپل سوال کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ امام مالک اس سے خود سوال کرتے ہیں, اچھا یہ بتائیے گانا بجانا اچھی بات ہے یا بری بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ گانا بجانا تو بری بات ہے, گانا بجانا بری بات ہے, باطل چیز ہے. تو کہا کہ باطل کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن باطل کس کے ساتھ ہوگا؟ یعنی جو باطل کام کرتے ہیں, برا کام کرتے ہیں, ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو کہا کہ آپ نے خود جواب دے دیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ گانا بجانا باطل ہے, گناہ کا کام ہے, اور گناہ گار کل باطل کا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا, تو یہ کام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے امام شافعی کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے, وہ بغداد کے اندر تھے, بغداد کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر ہجرت کی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ بغداد میں لوگوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کر لی تھی, لوگوں نے گانے بجانے کے آلات کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا, جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو میں نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کی, گانے بجانے کی وجہ سے. التکبیر جس کو انہوں نے بیان فرمایا کہ گانے بجانے کے آلات جب اس جگہ پر لوگوں کے اندر بہت زیادہ استعمال ہونے لگا, تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں, الغنا ینبت النفاق فی القلب, لوگوں گانے بجانے سے لوگوں کے دلوں سے ایمان ختم ہوتے چلا جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں گانا سننے اور بجانے سے لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے, اور یہ نفاق یہ ایمان کی ضد ہے کہ مومن منافق نہیں ہو سکتا. یا تو دل میں دو چیزیں ہوں گی, یا تو ایمان ہوگا یا تو نفاق ہوگا. کہ اگر بندہ جب گانا بجانا شروع کرے گا تو لوگوں دھیرے دھیرے اس کے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کما ینبت الماء الزرع, جس طریقے سے جب زمین کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے, تو جب پانی ڈالا جاتا ہے اور اسی سے ایک نباتات اگنے لگتے ہیں, اسی طریقے سے اگر بندہ دھیرے دھیرے گانا سننے کا عادی ہو جاتا ہے, تو دھیرے دھیرے سے اس کے دل سے ایمان ختم ہوتے چلا جاتا ہے اور نفاق اس کے دلوں پر چھا جاتا ہے. لوگوں آج معاشرے کے اندر اتنی بے حیائیاں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آج مسلم معاشرے میں بچوں کی زبانیں, بچوں کے اخلاق اور کردار اتنے خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ علماء نے بیان فرمایا, یہ گانا سننا ہے. لوگوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر بیہودہ اور فحش باتیں ہوتی ہے, غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, لوگوں کی زبانیں خراب ہو جاتی ہے, لوگوں کے اخلاق اور کردار خراب ہو جاتے ہیں, معاشرے میں بے حیائیاں پھیلنے لگتی ہے. کیونکہ یہ گانا سننا لوگوں کی شہوات کو, لوگوں کے جذبات کو, لوگوں کی خواہشات کو بھڑکا دیتا ہے, اور بندہ پھر غلط کام کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. بلکہ بعض فضیل بن عیاض بیان فرماتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا, کہ زنا کی سیڑھی ہے یہ گانا بجانا, کہ آدمی اس کے ذریعے سے بدکاری کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے, بے حیائی عام ہو جاتی ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گانا سننے سے چین اور سکون نصیب ہوتا ہے. لوگوں بے چینی لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے, اللہ کے ذکروں سے لوگوں کو چین اور سکون حاصل ہوتا ہے, گانا بجانے سے نہیں. وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے, شیطان اس پر مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. لوگوں آج مسلم معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے, ہم اپنے بچوں کو جو بھی موبائل دیتے ہیں جس کے اندر وہ شارٹ ویڈیو دیکھتے ہیں یا دوسری اور جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اندر گانا رہتا ہے. گانے کے ذریعے سے ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں, وہ والدین کے نافرمان بنتے چلے جا رہے ہیں, ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں, ان کی زبانیں خراب ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے اپنے بچوں کی زبانیں کس طریقے سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, ان کے اندر فحش باتیں, گندی باتوں کا رجحان دن بدن بڑھتے چلا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل
یہ موبائل اللہ کے ذکر سے غفلت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، اللہ نے شیطان کو ان پر مسلط کر دیا جو ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کے گروہ ہے، اور شیطان کا گروہ کل قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ تو لوگوں، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو آباد رکھنا چاہتے ہو، اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہو، تو اس چیز کو سمجھیے، یہ گناہ بہت معمولی سمجھا جا رہا ہے، جبکہ دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ توبہ استغفار کیجئے، اللہ سے توبہ مانگیے، اللہ سے استغفار طلب کیجئے، اللہ رب العالمین سے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں کیجئے، قرآن سننے کے عادی بنیے، اس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ بندے اللہ کے ذکر کے عادی بن جائیے اپنی زبان سے۔ لوگوں، آج معاشرہ اتنا زیادہ یہ معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کی زبان سے تو ذکر و اذکار نکلتے نہیں، لیکن گانے کے الفاظ برابر سنائی دیتے رہتے ہیں۔ لوگ بیٹھے بیٹھے گانے کے الفاظ گانے لگتے ہیں۔ یہ دردناک اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت سے بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی دن رات محنت کرتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ بے برکتی کے اسباب میں سے رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت اللہ کی برکت ہے۔ جب بندہ گناہ کرے گا تو اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لعن الكفرة اليهود والنصارى والمشركين ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔